سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله والقمر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم اما بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ کہ ہدایت جو ہے میری اختیار میں نہ کوئی ولی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے نہ کوئی نبی کسی کو ہدایت دے سکتا ہے ہدایت دے سکتا ہوں تو صرف میں رب ہی دے سکتا ہوں کوشش کرنا لوگوں کو دعوت دینا لوگوں کو بلانا یہ ایک فریضہ ہے فرض ہے انسان پر نیکی کی طرف بلانا اللہ نے اس کا انتظام فرمایا ہے اپنی طرف سے لیکن ساتھ میں یہ بھی فرما دیا کوشش شروع کرتے رہو بلاتے رہو لوگوں کو سمجھاتے رہو لیکن ہدایت نہیں دے سکو گے ہدایت میں ہی دوں گا جس کو چاہوں وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ چاہوں تو پوری دنیا کو ہدایت پر لے آؤں چاہوں جس کو چاہوں بت قدے سے اٹھا کر مسجدوں میں بٹھا دوں جس کو چاہوں مسجدوں سے اٹھا کے بت قدے میں لے جاؤں چاہوں تو سب کو کفر کی طرف دھکیل دوں چاہوں تو سب کو سجدوں میں گرا دوں وہ قادر مطلق ہے ہر چیز پہ اسی کا قدرت ہے اسی کا اختیار ہے اور یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا بلکہ یہ کر کے بھی دکھا دیا اور ہم دیکھتے بھی ہیں ہر سال دیکھتے ہیں اس کی تشریح بھی فرما دی اللہ پاک نے یہ پورا رمضان دیکھ رہے ہیں کر کے دکھایا اللہ پاک نے کہ ہے نا رمضان میں دیکھیے نظارہ اللہ پاک نے وہ شکلیں ہمیں نظر آئیں گی مسجدوں کے اندر جن کو ساری سال ہم بلانے کی کوشش کرتے رہیں گے سمجھانے کی کوشش کرتے رہیں گے لیکن الحمدللہ اللہ کیسے ہدایت دیتا ہے صبح سے لے کے شام تک نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں سب کچھ چھوڑ دیتا ہے وہ انسان جس سے ساری دنیا تنگ آئی ہوتی ہے کہ یہ تو سنتا ہی نہیں ہے بات نہیں مانتا ہے تو ہمارا کچھ یہ بھی نہیں ہے فلاں بھی نہیں ہے خراب انسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مسجدوں کو بھر دیتے ہیں ایسے انسانوں کے ساتھ ہر طرف یہی نظر آتا ہے پوری امت جو ہے اس وقت الحمدللہ پوری جا کے دیکھیں نظارے ہیں مساجد کے اندر مکہ کے اندر مدینے میں مسجد نبی میں حرم شریف میں کیا روحانی سین ہوتے ہیں انسانوں کے وہاں کوئی نظر نہیں آتا کہ گناہ گار ہے کوئی گندے کام کرنے والا ہے کوئی برے کام کرنے والا ہے الحمدللہ شام کا وقت ہوتا ہے ایک ہی دسترخوان ہوتا ہے نگاہیں ڈوبی ہوتی ہیں ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اپنے رب سے انسان معافی مانگ رہا ہوتا ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ہے نا رمضان سارا ایسا یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تشریح کی ہے جس کو چاہے میں ہدایت دے دیتا ہوں جس کو چاہے دھکیل دیتا ہوں کھینچ لیتا ہوں ایک قرآن میں کیا آتا ہے کہ میں اپنی طرف کھینچ لیتا ہوں
تو یہ سب اللہ کے اختیار میں ہے. قلوب کو پھیر دینا، قلوب کو لے آنا، انسان کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کرتا ہے جو کرتا ہے. رمضان مبارک اللہ پاک نے پورا مہینہ جو دے دیا ہمیں، اس کا نظارہ ہمارے سامنے پیش کر دیا. یہی نہیں بلکہ اس رمضان کا مقصد بھی اللہ نے بتا دیا کہ رمضان میں تمہیں دے رہا ہوں، تو یہی بتایا طریقہ پورا کھینچ کے ہدایت دے کر کے. اکثر میں اس رمضان کے اندر اللہ نے پورا طریقہ ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح انسان جو ہے اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے. کمپیکٹ طریقے سے اللہ پاک نے 30 دن کے اندر ہمیں جو ہے آگے لیں. حضرت کو تشریف آگے لیں. آ جائیں قاری صاحب تشریف لیں. آئیں تشریف رکھیں. ابھی قاری صاحب کا تعارف ہو رہا تھا، ماشاء اللہ تشریف بھی لے آئے. ویسے ان سے ملاقات تو ہوئی نہیں رہی تھی کافی دنوں سے. رہتے تو مسجد وہیں سے ہیں جہاں ہم صبح شام نمازیں پڑھتے ہیں. تو آج یہ ہمارے قابو آ گئے ہیں سمجھنے. تو بات میں اپنی یہیں ختم کرتا ہوں. تو ذکر سے پہلے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ کچھ اپنے کلام سے مستفید فرما دیں، بڑی نوازش ہوگی. عزت فلاں کا یہ مائک دے دیں حضرت کو. آ جائیں مائک لگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک عظیم الشان، عظیم المرتبت شخصیت کے ساتھ میں بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، جس کے لیے خود باری تعالیٰ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. یقیناً صادقین جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے یہ ایسے ہی لوگ مراد ہیں. اللہ کا کلمہ لوگوں کے دلوں میں اتارنے کی ہر وقت فکر رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ موقع مجھے بھی عطا فرمایا. ایسا نہیں، وہاں بھی میں جیسے بھی مجھے موقع ملتا ہے ضرور شرکت کرتا ہوں. 1-2 بار مجھے شرکت کرنے کا موقع ملا، لیکن میں نے حضرت کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ کیا نام جو ہے صرف میری حاضری ہو جائے، یہ میرے لیے سعادت ہے، اور مجھے شرکت مل جائے ان کے مبارک طریقے میں، ان کے سلسلے میں ذکر کی مجھے توفیق ہو. اسے تو ہم بہرحال اپنے طور سے کرتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ان کی معیت، ان کی صحبت، ان کی رفاقت کچھ دیر کے بھی ملنا بہت بڑی بات ہے. مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سال اطاعت بیریا. تھوڑی سی دیر کے لیے اولیاء اللہ کے ساتھ میں بیٹھ جانا ہزاروں ایسی نفلوں سے بہتر ہے جو اللہ کے یہاں قابل قبول ہوں. تو یہ یقیناً ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ قیمتی لمحات اللہ تعالی ہمیں ایسے لوگوں کے پاس نہ صرف بیٹھنا نصیب فرماتا ہے بلکہ اس میں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے، جو بہت بڑی نعمت اور بڑی دولت ہے. تو حضرت والا نے حکم فرمایا ہے تو میں اپنے لیے سے سعادت سمجھتے ہوئے، اگرچہ ضرورت تو نہیں ہے لیکن سعادت سمجھتے ہوئے میں اس کو ان کی حکموں کی تعمیل کرنا آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. ایک مناجات باری تعالی کہ یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، تیرا ذکر عام ہو کو بکو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو.
تو رحیم ہے تو کریم ہے، تیری ذات سب سے عظیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، یہ زمین اور یہ آسمان تیری ذات ہی کا ہے آئینہ، نظر ان میں آتا ہے تو ہی تو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، میرا دل سراپا ہے گندگی، نہ مجھے سلیقہ بندگی، میں عشق سے تو کرا وضو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، یہی سوچ ہو یہی فکر ہو، میرے لب پہ تیرا ہی ذکر ہو، یہی سوچ ہو یہی فکر ہو، میرے لب پہ تیرا ہی ذکر ہو، شب و روز ہو یہی جستجو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا عشق دل میں ہو معجزاً، تیری حمد ہی ہو میرا سخن، تو ہے محسن ہمارا رنگ و بو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو، تیرا نام ہر سو بلند ہو، یہ لگن ہے دل کی یہ آرزو۔ آئیے ایک مناجات اور آپ مناجات کیا کہ حضرت والا تشریف فرمائے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ سبق سنا کے پکا کر لوں، جو ہے ازبر ہو جائے اور دوسروں کے یہاں سنانے کے لائق ہو جائے، اس لیے آپ حضرات تشریف فرمائیں، آپ کی بھی سعادت اور بڑی خوش بختی ہے۔ تو بولو سب میرے ساتھ کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ محمد
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دل کو اگر چمکانا ہے، گر ایمان بنانا ہے، ملت کو بتلانا ہے اور نگری نگری گانا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلیوں میں چوباروں میں، کوچوں میں بازاروں میں، شام و سحر اور رات اور دن، ہر دم یہی کلمہ گن، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ گلہائے گلشن میں ہے، فنکاروں کے فن میں ہے، ہر دل کی دھڑکن میں ہے اور ہر مومن کے من میں ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، حضرت کے دیوانوں میں، اب دھن ہے یہی مستانوں میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ وحدت کے میخانوں میں، رندوں میں پیمانوں میں، شیخ تیرے دیوانوں میں، اب دھن ہے یہی مستانوں میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ بالائی میں پستی میں، ویرانے میں بستی میں، آگ لگا کر ہستی میں، تو کہتا پھر یہ مستی میں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ مجلس کے انوار میں بھی، سالک کے افکار میں بھی، مرشد کی گفتار میں بھی اور محسن کے اشعار میں بھی، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک نعت پاک اور سنا دیتا ہوں، وہ بھی میں نے خانقاہ انداز پر کہی ہے، اور شیخ کی توجہ پڑے گی تو انشاءاللہ دلوں کی کایا پلٹے گی انشاءاللہ، جو ہے چونکہ یہی ایک جو ہے کمیسل ہے، جو ہے یہی ایک کیمیکل ایسا ہے بزرگوں کے پاس کہ جو وہ لگاتے ہیں اور پھر اپنی توجہ ڈالتے ہیں نگاہ لطف، تو انشاءاللہ کایا پلٹتی جاتی ہے، سینوں کے احوال تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو
کہ سرور دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر شافی اعظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ جن سے ہمیں قرآن ملا ہے، دین ملا، ایمان ملا ہے، عقبہ کا ایقان ملا ہے، جنت کا سامان ملا ہے، جنت کا سامان ملا ہے، سب سے مکرم سب سے معظم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پیام اقرا سنایا اور وحدت کا درس پڑھایا، بندے کو خالق سے ملایا، خالق نے کیا کیا نہ سکھایا، خالق نے کیا کیا نہ سکھایا، علم الانسان ما لم یعلم صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو شہ لولا کا لمحہ ہے، جس کے لیے کونین سجا ہے، عرش پہ جو خالق سے ملا ہے، جس کا ثنا خواں عرش علا ہے، جس کا ثنا خواں عرش علا ہے، داور حق محبوب دو عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، آمنہ بی بی کے وہ جائے، دائی حلیمہ دودھ پلائے، روح قدس خود جھولا جھلائے، ابر رحمت میں برسائے، ابر رحمت میں برسائے، رم جھم چھم 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 صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ مزمل مدثر طه، رب نے کس کس نام سے چاہا، جس کے در کے گدا ہیں شاہ، حور و ملک نے جس کو سراہا، حور و ملک نے جس کو سراہا، وہی ہے محسن رحمت عالم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، سرور دی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ساقی کوثر شافی اعظم صلی اللہ۔ 2-4 منٹ کی گفتگو میری نثر میں سن لیجئے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ قابل احترام بزرگوں، معزز دینی بھائیوں، اہل علم اور اہل تقوی ساتھیوں، اللہ جل شانہ ہمارا شیخ کی جو ہے صحبت میں مل جل کے بیٹھنا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور یہ عین ہم اللہ کے حکموں پر عمل کر رہے ہیں، اللہ اس عمل کو ہمارے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے میرے دوستو، اس نعمت کا کوئی بدل نہیں ہے۔
جسے مل جائے وہ خوش نصیب ہے، اور جسے نہ ملے وہ محروم القسمت ہے۔ اور ساری دنیا میں کتنے لوگ ہیں کہ جو بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں؟ بہت کم لوگ ہیں کہ جو بزرگوں سے جڑے ہوئے ہیں، باقی لوگ ساری دنیا اپنے مہار چل رہی ہے، اور بے مہار چلنے والا اونٹ کسی بھی قیمت کا نہیں ہوتا۔ اسی جانور کی بھی قیمت لگتی ہے کہ جو مہار پر ہوتا ہے، کھونٹے پر مدا ہوا ہوتا ہے، اور کھونٹا بھی اپنا اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جو فرار کی ہمیں کبھی جسارت نہ ہو۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے، میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں ایک واقعہ کے ایک مثال دے کر۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی جو قطب الابدال ہیں، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے یہاں ان کا ایک شاگرد رہتا تھا، بڑا خدمت گزار، ہمیشہ ان کی صحبت سے فائد اٹھاتا تھا۔ لیکن اس زمانے میں ایسا افلاس کا دور تھا، ایسا زمانہ تھا کہ کھانے پینے کے باقاعدہ خانقاہوں میں نظام نہیں ہوتے تھے، نہ مدرسوں میں کوئی جو ہے باقاعدہ نظام ہوتے تھے۔ وہ شیخ کے یہاں رہتا تھا، کھانا کبھی مل جاتا کھا لیتا، ورنہ دو تین دن اسے بھوکے گزر جاتے۔ شیخ کو خیال آیا کہ یہ تیری خدمت میں رہتا ہے، بھوکا پیاسا پڑا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی بندوبست کر دیا جائے۔ ایک شیخ کا اور مرید تھا، چاہنے والا تھا، معتقد تھا۔ حضرت نے اس سے فرمایا کہ بھائی اگر تم کر سکتے ہو تو اس کے کھانے کا بندوبست کر دیجئے، اور اس میں بھی احتیاط ملحوظ رکھنا کہ کھانے کا ٹفن یہیں پہنچانا۔ چنانچہ اس نے قبول کر لیا، اور وہ کچھ دنوں سلسلہ چلتا رہا، کھانا آتا رہا۔ لیکن گھر والوں کی مشغولیت ہوتی ہے۔ حضرت سے عرض کیا کہ حضرت بہتر یہ ہے کہ مجھے موقع ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا تو یہ خود ہی چلے جایا کریں، اور باہر ان کو دروازے پر ٹفن مل جایا کرے گا، وہاں سے لے آیا کریں کھانے کا ڈبہ۔ چنانچہ ایسا بھی سلسلہ چلتا رہا۔ لیکن ان کے گھر میں ایک بچی تھی، اور وہ کسی بھی طرح سے، چونکہ شیطان جو ہے ایسی جگہ پر جہاں خزانہ ہوتا ہے وہیں پر ڈاکو جو ہے ڈاکہ مارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اسی کی پلاننگ بناتے ہیں کہ اس گھر کو کیسے لوٹا جائے۔ اور جو خود ہی پہلے سے خالی ہے تو وہاں کون جاتا ہے؟ کوئی نہیں جاتا ہے۔ تو شیطان بھی اب بڑا ڈاکو ہے، یہ انہی دلوں پر ڈاکہ ڈالتا ہے کہ جو دل اللہ کی ذات کا مسکن بنے ہوئے ہیں یا بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ خیال رہے آپ حضرات کو۔ اس لیے ہمیں زیادہ بچنے کی اور اجتناب کرنے کی اور اپنے آپ کی فکر کرنے کی زیادہ ضرورت ہے ان لوگوں کو کہ جو لوگ اللہ سے جڑے ہوئے ہیں، اس لیے کہ شیطان انہیں ہر ممکن بہکانے کی اور پھسلانے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ وہاں بھی انہوں نے کوشش کی، شیطان نے کوشش کی، تو وہ بچی جو گھر میں رہتی تھی اس سے اس کے رابطے ہو گئے، لیکن اب رابطہ ہی تھا، اس سے زیادہ تو کچھ نہیں۔ ایک دن بات یہ طے ہو گئی کہ ہم آج رات میں ملاقات کرتے ہیں، فلاں موقع پر، فلاں جگہ پر، فلاں وقت تم بھی آ جانا، میں بھی آ جاتا ہوں، اور معاہدہ ہو گیا۔ چنانچہ یہ طالب علم، یہ شاگرد ہے، یہ شیخ کا مرید جو ہے، رات میں جو وقت متعین کیا ہوگا 11 بجے 12 بجے، اس وقت اٹھا دبے پاؤں اور خانقاہ سے نکلا، اور وہاں وقت موعود پر جہاں وعدہ تھا وہاں پہنچنے کی کوشش کی۔ ادھر سے یہ بچی اٹھی، گھر والے سب سو چکے تھے، اور یہ بھی اپنے گھر سے نکلی، اور اس وقت جائے موعود پر پہنچنے کی کوشش کی۔ لیکن دیکھیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، جب حضرت نے دیکھا، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی صاحب نے، کہ میرا شاگرد نہیں ہے اور کہیں اٹھ نکلا ہے، نگاہ لطف ڈالی۔ ان کی پاس بصیرت کی نگاہیں ہوتی ہیں، دل کھلے ہوئے ہوتے ہیں، دل کی آنکھوں سے 14 طبق کا دیکھ لیتے ہیں۔ دیکھا کہ تو آج جو ہے میرے مرید کی خیر نہیں ہے، حالات غلط ہو گئے، اس لیے فوراً اٹھے، وضو کی اور نماز میں مشغول ہو گئے، اور اتنے روئے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ رو ہی رہے تھے کہ حضرت کہ وہ جو ہے ایک دم وہاں حالات تبدیل ہو گئے، سخت ترین آندھی آئی اور اس میں سخت زوردار بارش۔ اب دونوں گھبرائے، ابھی تک ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ بچی یہ گھبرائے کہ میرے گھر والے اٹھیں گے، فوراً راستے سے واپس ہو گئی۔ ادھر یہ گھبرائے کہ میرے شیخ اٹھ جائیں گے، راستے سے واپس ہو گئے۔ جب واپس ہوئے
اور خانقاہ میں پہنچے، حضرت کو روتے ہوئے دیکھ کر بہت شرمندہ ہوئے. حضرت نے کچھ نہیں کہا، پھر اتنا فرمایا کہ بیٹے تمہیں بچانے کے لیے مجھے آج ایڑی چوٹی زور صرف کرنے پڑے ہیں، آئندہ اس طرح کی باتوں سے اجتناب کرنا. یہ ملتا ہے دوستو اللہ والوں کی جو ہے صحبت سے. اللہ تعالی ہمیں صحبت کاملہ عطا کا فیض عطا فرمائے. مگر ملتا کب ہے؟ ملتا اس وقت ہے کہ جب اپنے شیخ کو، جسے اپنا ہاتھ دیا ہے اور جسے اپنا شیخ تصور کیا ہے، جسے اپنا مرشد بنایا ہے، اسے اپنے حق میں سب سے زیادہ نافع سمجھے، احترام سب کا ملحوظ رکھے، سب کو قابل احترام سمجھے، سب کا احترام کرے، سب کی عزت کرے، لیکن اپنے لیے نفع بخش کہ میرے لیے سب سے مفید ترین باتیں میرے شیخ ہی کی ہو سکتی ہیں، یہ دل میں یقین اور جو ہے پورا اطمینان ہونا چاہیے، تو انشاءاللہ نفع ہوگا. تو آپ حضرات بہت خوش بخت ہیں کہ ہمارے حضرت شیخ فاروقی صاحب مدث اللہ کی خانقاہ میں آنے کا اور ان کے فیض سے آپ کو مستفید ہونے کا موقع مل رہا ہے. تو اس یقین کے ساتھ بیٹھیں گے یقیناً شیخ کی توجہ میرے لیے سب سے زیادہ نافع اور سب سے زیادہ کارآمد ہوگی. تو انشاءاللہ خالی نہیں لوٹیں گے، انشاءاللہ رحمتوں سے معمور ہوں گے. اللہ مجھے بھی عطا فرمائے یہ دولت اور آپ سب کو عطا فرمائے. ما توفیق اللہ باللہ العلی العظیم. ہم سب حضرات نہایت ہی دل کے ساتھ حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بہت ہی قیمتی نصیحت اور نصیحتوں سے نوازا، بہترین کلام سنایا. حقیقت تو یہ ہے کہ ذکر سے پہلے ہمارے قلوب کو نورا نور کر دیا حضرت نے. اللہ تعالیٰ ان کے برکات، ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کے کلام میں، ان کی ہر چیز میں برکتیں نازل فرمائے. ان کے مدرسے میں اللہ تعالیٰ خوب ہی زیادہ دین کا کام لے، اور حضرت سے بھی دین کا اور روحانی کام اللہ پاک لیتے رہیں.